اور آگے بڑھیے، اس نبی کا مقام یہ ہے، اس نبی کی شان یہ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس نبی کی شان یہ کہ وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ وہ نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو تڑپا تڑپا کے بھوکا پیاسا رکھا، بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنم میں جائے گی، اس نے ایک بلی کو، ایک بے زبان جانور کو تڑپا تڑپا کر کے مار دیا۔ اور ایک ویشیا عورت، ایک بچلن عورت، اس نے کنویں سے پانی نکالا اور ایک پیاسے کتے کو جو پیاس سے تڑپ رہا تھا اپنے موزے سے پانی نکال کر کے کتے کو پلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ویشیا عورت کا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے اس کی بخشش کر دی۔ ایک کتے کو، ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے۔ اب کوئی یہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ صاحب اگر جانوروں کے لیے رحمت ہے اسلام اور اللہ کے نبی، تو آپ کے مذہب میں مانساہار کی تعلیم کیوں دی گئی اور آپ کے مذہب میں گوشت کھانے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ تو میرے بھائی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس نے جن حلال جانوروں کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، ہمارے کھانے کے لیے خوراک بنایا ہے، انہی جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، ہم کسی حرام جانور کو نہیں کھاتے ہیں۔ یہ بکرا بکری ہے، بھیڑا وغیرہ ہے، یہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ہم انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اور جو حرام جانور ہیں ہم ان کو ٹچ نہیں کرتے ہیں۔ اور حلال بھی ہم اللہ کا نام لے کے جب ہم ذبح کرتے ہیں تب حلال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کوئی بکرا اگر مرا پڑا ہو، جنگل میں مرا پڑا ہو، ہم نہیں کھا سکتے جب تک اللہ کا نام لے کر اسلامی طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ جو آج جو جھٹکے سے مارتے ہیں جانوروں کو، اس میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو اسلام کا طریقہ ہے کہ اس کی جو رگیں، جو اسلام نے جو رگیں بتائی ہیں، اور ان رگوں کے اوپر جب چھری چلائی جاتی ہے تو جانور کی جان جو ہوتی ہے بہت آسانی سے نکلتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کو تیز کر لو، جانور کو تڑپا تڑپا کے مارنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ آپ ایک کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت کی نظر پڑ گئی جو اللہ کے نبی کے خطبے میں آیا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرا بیٹا کارپینٹر ہے، بڑھئی کا کام کرتا ہے، اے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک اچھے سے ممبر کا انتظام کر دوں تاکہ آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں۔ اس لکڑی کے تنے پر آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے اچھا نہیں لگتا ہے۔ عورت نے دیکھا اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پہ خطبہ دے رہے ہیں، اس کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے لیے خوبصورت ممبر بنوا دیتی ہوں۔ اگلا جمعہ آیا اور ممبر بن کے تیار ہو گیا۔ اگلے جمعہ میں بہترین ممبر بن کے آ گیا، اور اللہ کے پیارے نبی جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھتے ہیں تو لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ لکڑی کے تنے کو آپ نے سائیڈ میں ڈال دیا، کنارے ڈال دیا، لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ لکڑی کا تنا کیسے رو رہا ہے، اس سے رونے کی کیسے آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر سے اترتے ہیں اور اس لکڑی کے تنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا لحن الى یوم القیامہ، تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اور جب آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا فجعلت تئن انین الصبی، تو وہ لکڑی کا تنا بچے کی طرح سسکنے لگا۔ پہلے تو رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر جب آپ نے سینے سے لگایا تو سسکنے کی آواز آنے لگی۔ جیسے چھوٹے بچے جب روتے رہتے ہیں اور ماں جب ان کو گود میں لے لیتی ہے، باپ ان کو گود میں لے لیتا ہے، تو وہ رونا تو بند کر دیتے ہیں مگر سسکنے کی آواز بڑی دیر تک آتی ہے۔ لکڑی کے تنے سے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر، اس لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر کے میں خطبہ دیتا تھا اور قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا جب آج میں نے اس کو چھوڑ کے جب میں ممبر پہ کھڑا ہو گیا تو یہ رونے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک لکڑی کا تنا اپنے نبی سے محبت کرتا تھا، ایک لکڑی کا تنا قرآن سے محبت کرتا تھا، ایک لکڑی کا تنا حدیث سے محبت کرتا تھا۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہمیں قصے اچھے لگتے ہیں، ہمیں کہانیاں اچھی لگتی ہیں، ہمیں فضول باتیں اچھی لگتی ہیں، اور ہمیں قرآن و حدیث کی مجلسوں میں مزہ نہیں آتا، ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں میں ہمیں لطف نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی رحمت بن کر کے آئے، اس بے جان چیز کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے۔